اللہ اللہ اللہ۔ دنیا کے اندر بہت عریانی عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، مگر ایسے بھی لوگ ہیں آج کے زمانے میں بھی جو نیکی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر یہ کچھ چیزیں نہ ہوتی تو شاید اللہ تعالیٰ دنیا کی بساط کو لپیٹ دیتے ہیں۔ ہم اپنے بعض قریبی لوگوں کے حال احوال دیکھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ ایفرٹس کرنے والے کیسی کیسی ایفرٹس کرتے ہیں۔ ہمارے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے شکاگو سے میڈیکل سائنسز میں ڈگری حاصل کی، مجھے فون کیا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں دین پڑھوں اور دین کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلوں۔ ہم نے کہا بہت اچھا، اس کے لیے آپ کو تقریباً 3-4 سال ٹائم فارغ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے ڈین سے بات کی، اس کو کہا کہ جی یہ میرا ریکارڈ ہے اب تک کا اور میں چاہتا ہوں کہ میں ریسرچ ورک کروں۔ ڈین نے پوچھا کیسا؟ اس نے کہا کہ دیکھیں مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں یعنی احادیث میں کچھ سائنس کے عنوانات پہ بھی گفتگو کی ہے، میں ان پہ اوپر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ اب موسٹ ماڈرن سائنس کا زمانہ ہے تو ان کی باتوں میں جو سائنس سے متعلق باتیں تھیں ان کا انالیسس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ ڈین نے کہا کہ آپ کو ہم 4 سال کے لیے فارغ کر دیتے ہیں اور آپ 4 سال کے بعد جب آئیں گے تو یہیں سے آپ آگے اپنا کام سٹارٹ کر سکیں گے۔ جب ان کو 4 سال کا وقت مل گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا جی آپ جو ہے نا آئیں، ہم آپ کو 8 سال کا کورس 4 سال میں کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے کچھ ٹیچرز کا انتظام کیا اور ان کو ایکسپلین کیا کہ دیکھو یہ بندہ بہت ہی ہائی آئی کیو لیول کا بندہ ہے، جو علماء 8 سال میں کورس پڑھتے ہیں نا بخاری شریف تک کا، وہ ہم نے اس کو 4 سال میں کنڈینس کر کے پڑھا دینا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اللہ کی شان کہ اس بچے نے 4 کی بجائے 3 سال میں ہی بخاری شریف تک کا سب کورس مکمل کر لیا، ایک ایک کتاب پڑھی اس نے۔ شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ذہین انسان نہیں دیکھا، اس کو اللہ نے فوٹوگرافک میموری دی ہوئی ہے، مگر یہ تو دل کے اندر طلب ہوتی ہے تب فوٹوگرافک میموری کام کرتی ہے، ورنہ تو انسان کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اب جب اس نے کر لیا تو کہنے لگا جی اب کیا کروں؟ میں نے کہا آپ بتائیں۔ کہنے لگا کہ میرے پاس 1 سال ہے، مجھے بہت شوق ہے، میں قرآن پاک حفظ کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اللہ کی شان اس نے 8 مہینے کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے جی اب کیا کروں؟ 4 مہینے ہیں۔ میں نے کہا آپ آئیں اور سفر میں بھی ساتھ رہیں اور رمضان کے اعتکاف میں بھی ساتھ رہیں تاکہ آپ کو ذکر و سلوک کے اسباق میں آگے بڑھائیں۔ اللہ کی شان کہ اس نے 4 مہینے اتنا اچھا ذکر مراقبہ کیا، اس کی کیفیات بہت اچھی تھی، تو میں نے رمضان کے بعد ان کو ذکر و سلوک میں اجازت خلافت بھی دے دی۔ اب اس نے 4 سال میں گویا 3 ڈگریز حاصل کر لی، ایک وہ باقاعدہ باضابطہ عالم بھی بن گئے اور حافظ بھی بن گئے اور ان کو سلسلے کے آگے اشاعت کی اجازت بھی مل گئی۔ پھر کہنے لگے جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا واپس جائیں، آپ نے وہی اپنی ڈاکٹری والی لائن کو کرنا ہے، ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرنا ہے۔ وہ واپس گئے۔ امریکہ میں جو ڈاکٹر اپنے پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے لگتا ہے اس کو ایک امتحان دینا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں USMLE ٹیسٹ، اور یہ ٹیسٹ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بہت لوگ روتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا کہ ہمارے پاکستان سے جانے والے ڈاکٹر 3ری ٹرائی میں، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، میں نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا 9 دفعہ ٹرائی کی پھر جا کے پاس ہوا۔ وہ اتنا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں ڈاکٹر کہ یہ ٹیسٹ پاس کیسے ہو۔ اس کو وہ ٹیسٹ پاس کرنا تھا۔ اللہ کی شان 4 سال کا گیپ بھی تھا اور وہ ٹیسٹ بھی دینا تھا، اور وہ ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس میں 1800 کویسچن ہوتے ہیں، مگر وہ اتنے ٹرکی کویسچن ہوتے ہیں کہ اس کا جواب سوچ کے دینے میں ہی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ 1800 کویسچنز کا آنسر دینا تھا 6 آورز میں۔ اس بچے نے، آپ حیران ہوں گے کہ 6 گھنٹے کا وہ ٹیسٹ دیا، اینڈ ہی میڈ اے ہسٹری کہ ان دی ہسٹری آف US کسی بندے نے ایسے جو ہے نا نمبر نہیں لیے تھے۔ اس نے 1800 میں سے 1800 مارکس لیے، یعنی US کے اندر یہ ایک ریکارڈ ہے کہ ایک مسلمان بچہ
جس کی اوریجن بھی کسی باہر کے ملک سے تھی، اس نے یو ایس ایم ایل اے ٹیسٹ میں 1800 میں سے 1800 مارکس لیے۔ جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوا تو جو ملک کے بڑے بڑے 3 ہاسپٹل تھے انہوں نے اس کو فرسٹ جاب کا جو ہے نا وہ آفر کر دی، چنانچہ اس کو فرسٹ جاب ملی $2.5 لاکھ۔ اس پر اس کی جاب سٹارٹ ہوئی۔ اس وقت وہ بچہ ڈی این اے کے ذریعے کینسر کا علاج کرنا، اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ نوجوان ہے اور امریکہ جیسے ملک میں رہ رہا ہے، وہاں پر گناہوں کے راستے پہ جانے میں کیا رکاوٹ ہے اس کے لیے؟ مگر اس نے دین بھی پڑھا، حفظ بھی کیا، ذکر و سلوک بھی سیکھا، وہ تہجد گزار بھی ہے، اور اس نے اپنی دنیا کی ذمہ داریوں کو بھی ساتھ پورا کیا۔ اور یہ نہیں کہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ایک ایسا ریسرچ ورک کر رہا ہے کہ جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہو رہا۔ تو یہ لوگ ہمارے لیے قیامت کے دن ایک ریفرنس بن جائیں گے کہ بھئی اگر انہوں نے اسی ماحول میں رہتے ہوئے اتنا کچھ دین کے لیے کیا تھا تو تم نے کیوں نہ کیا؟ اور ہمارے پاس قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ